الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت پہ تذکرہ کرنے کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کی بحث کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں کامل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے باب میں کامل ہے، اسے کمال حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اسماء اور صفات کو منتخب کیا اور ان کے بارے میں ہمیں خبر دی۔ اللہ تعالیٰ ان اسماء اور اوصاف سے ازل سے متصف ہے اور ابد تک رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسم جو ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے، جب اس معنی کا وجود ہوا تب اللہ تعالیٰ اس اسم سے موسوم ہوا یا اس صفت سے متصف ہوا۔ اسی کے ضمن میں، اسی کے پس منظر میں ارشاد فرماتے ہیں علامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالی، خلق الخلق بعلمہ وقدر لهم اقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی علم کو ثابت کر رہے ہیں۔ خلق الخلق بعلمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق، اپنے علم ازلی کی بنیاد پر تمام مخلوقات کی تخلیق کی۔ علم کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ذاتی ہے علم، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، جس کا تعلق مشیت اور ارادہ سے نہیں ہے۔ اور ایسا علم جو صفہ ذاتی ہے، اور کوئی بھی جو صفہ ذاتیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ذاتیہ یا صفات ذاتیہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصل ہے، لازم و ملزوم نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی کی بنیاد پہ تمام مخلوقات کی تخلیق کی۔ ایسا علم ازلی کا مطلب کیا ہے؟ وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متلاصق ہے، لازم اور ملزوم ہے، اس علم سے پہلے کوئی جہالت نہیں تھی، اور ایسا بھی علم نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ علم معدوم رہا ہو۔ سمجھ گئے نا شباب؟ لہذا خلق الخلق بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد ہی پہ تمام مخلوقات کی تخلیق کی۔ یہ علم ازلی ہے، یعنی اس سے پہلے جہالت اور عدم سابق نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام احوال کو بخوبی جاننے والا ہے، ان کے تمام اعمال کو اپنے علم قدیم یعنی علم ازلی کی بنیاد پہ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی پر ایمان لانا، مراتب قدر کے جو 4 مراتب ہیں ان میں سے سب سے پہلا مرتبہ ہے۔ مراتب قدر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر اعتقاد رکھنا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ العلم والکتابہ والمشیہ والارادہ والخلق والتکوین، یہ 4 مراتب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ازلی ہے، یعنی اس سے پہلے جہالت اور عدم سابق نہیں ہے۔ اسی علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی تمام مخلوقات کی تقدیر مرتب کی ہے۔ اسی تقدیر کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق سے چاہا ہے، خواہ وہ ارادہ کونیہ ہو یا ارادہ شرعیہ، اور اسی ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی ہے۔
تو علامہ طحاوی رحمہ اللہ کا قول خلق الخلق بعلمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو ثابت کرنا مقصود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی پر دلالت کرنے والی آیات کا ہم شمار نہیں کر سکتے، بہت ساری آیات ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، لہذا جو ہمارے جی میں ہے، جو ہمارے نفس میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دوسری جگہ ارشاد فرمایا وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، یعنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریر کر دی ہیں، لکھ دی ہیں، کتاب مبین میں ساری چیزیں موجود ہیں، نوٹ ہیں۔ کیسے یہ نوٹ ہیں؟ ساری مخلوقات کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کی بنیاد پہ۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں علم اور معرفت کے اعتبار سے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جانتے ہیں، کیونکہ علم یہ احاطہ سے نچلا درجہ ہے، احاطہ میں علم ہے اور پلس اس سے زائد ہے، تو جب احاطہ کیے ہوئے ہیں تو کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے، بندوں کے اعمال، اقوال، احوال، ساری چیزوں کو محیط ہے، لہذا جو بھی بندوں کے دلوں میں ہے، خواہ وہ ملائکہ ہوں، انبیاء ہوں یا دوسرے قسم کے لوگ ہوں، سارے مخلوقات کی جو دل میں ہے، جو نفس میں ہے، یہاں تک کہ مخلوقات جو سوچتی ہیں، اس کا بھی احاطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو ہماری نگاہیں شرارت کرتی ہیں، جو ہمارے دل چھپاتے ہیں کہ کوئی نہ جان سکے، دل میں صرف سوچتے ہیں، ان ساری چیزوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے علیم، علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ وغیرہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اثبات ہو گیا، اور قرآن کی بعض آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت علم کے تعلق سے پیش کی گئی۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے، کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا انکار کرے؟ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ میں علیم ہوں، میں صفت علم سے متصف ہوں، میرا علم ازلی ہے، اس سے پہلے جہالت سابق نہیں ہے، اس سے پہلے عدم سابق نہیں ہے۔ اس بتلانے وضاحت کرنے کے باوجود کیا دنیا میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ بتلا رہے ہو کہ آپ صفت علم سے متصف ہو، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ متصف نہیں ہو؟ کچھ لوگ ہیں ایسے ہیں۔ لہذا جہمیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسماء ہیں، پڑھ چکے ہیں آپ کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں یہ مخلوقات کی ایجاد و اختراع ہے، سمجھ گئے نا؟ یعنی انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ نام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی نام اختیار نہیں کیا، کوئی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں چنا ہے، انسانوں کی اختراعات ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس نام سے یاد کیا، یہ صفت عطا کی۔ یہ جہمیہ ہے۔ معتزلہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اسماء کا اقرار کرتے ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے علیم، لیکن کیا وہ علم کی صفت سے متصف ہے؟ نہیں۔ سمجھ گئے شباب؟ یعنی عجیب و غریب ہم انسانوں کا معاملہ ہے۔ ہم انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو کبھی دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صرف اتنا جان سکتے ہیں جتنا وہ ہمیں بتلائے، لہذا وہ بتلا رہا ہے کہ وہ علیم ہے، صفت علم سے متصف ہے۔ ہم انسان کہتے ہیں نہیں بھائی، آپ صفت علم کی صفت سے متصف نہیں ہو اور نہ ہی آپ علیم ہو۔ بیوقوفی کی بات ہے نا؟ اس کے بعد علامہ طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا،
یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر مرتب کی ہر ایک کی، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، دوسری آیت میں کہتے ہیں إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں قدر اللہ المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے بہت سال پہلے ساری چیزوں کی تقدیر کو مرتب کر دیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو مرتب کیا شباب، کیا انسان مجبور ہو گیا تقدیر کے مرتب کرنے کی وجہ سے؟ کیوں؟ تقدیر مرتب کیا گیا، پھر اسے اختیار کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہی ہوگا۔ ابھی اس سے پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ علم ازلی کی صفت سے متصف ہے، یعنی مخلوق کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے، تو اسی علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق کی ہے، اسی علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے وہ چاہا ہے، اسی علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو مرتب کیا ہے۔ کوئی اشکال ہے؟ کوئی اشکال نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس علم نہ ہوتا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے پہلے جہل ثابت ہوتا، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لکھ دیا؟ ہو سکتا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تحریر کی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف بھی آ جائے، جیسے کہ یہودیوں نے نسخ کے معاملے میں کہا، شریعت میں ایک چیز ناسخ اور منسوخ ہے نا، یہودی کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ یہ اللہ تعالیٰ کی جہالت پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ ایک حکم کو آپ پہلے نازل کرتے ہو، کہتے ہو عمل کرو، بعد میں اس حکم کو ختم کر دیتے ہو، مطلب یہ کہ بعد میں جو آنے والے حوادث تھے، جو بعد میں آنے والے واقعات تھے، تغیرات تھے، ان تغیرات سے آپ ناواقف تھے۔ یہ یہود کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ صفت علم سے متصف ہے، اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، یعنی تمام مخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، تمام مخلوقات کی انتہا کے لیے ایک مقرر وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ سمجھ گئے شباب؟ لہذا دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی وقت مقرر کیا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کا جب دن آئے گا کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، تمام امتوں کے لیے ایک اجل مقرر ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر ایک فرد کے لیے بھی اجل مختص ہے، ہر ایک فرد کی انتہا کے لیے وقت مقرر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں فَيُؤْمَرْ بِأَرْبَعِ کلمات، چار چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لہذا وہ لوگ اس کے رزق کو لکھتے ہیں اور اس کے اجل کو لکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، یعنی انسان کا جب وقت آ جاتا ہے، وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے محدد کیا ہے پہلے سے، اس وقت کے آ جانے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لطیفہ یہ ہے شباب کہ ایک انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے مرتا ہے؟ ہم سارے لوگ تو یہی جانتے ہیں نا، یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کی عمر، مثلا عبداللہ کی عمر 54 سال 2 مہینے 1 دن 10 گھنٹے 15 سیکنڈ لکھے تھے، 54 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی، لہذا جب وہ عمر پوری ہو گئی تو پھر وہ انسان مر گیا۔
یعنی انسان کی موت ہوئی اس کے اجل کی وجہ سے، یہی تو کہ اس کا جو مقرر وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اجل کی وجہ سے کسی کی موت نہیں ہوتی، جیسے دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جو مقتول ہے اس کا اجل، یعنی اس کے لیے جو مقررہ وقت شریعت نے اللہ تعالیٰ نے محدد کیا تھا، وہ وقت محدد ختم ہو گیا اس کی زندگی کا، اس لیے وہ مر گیا۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ وقت مقرر کی وجہ سے نہیں مرا، بلکہ قاتل نے اس کے وقت مقرر کو چھین لیا۔ اگر قاتل قتل نہ کرتا تو یہ آدمی اور زیادہ دنوں تک زندہ رہتا۔ سمجھ گئے نا؟ کیونکہ معتزلہ کے یہاں جو قاعدہ ہے کہ افعال العباد یہ مخلوق نہیں ہے، معتزلہ کے یہاں جو قاعدہ ہے کہ جو ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو ہم مطلق طور سے اس میں آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اسی قاعدے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک قاتل نے مقتول کو قتل کیا تو اگر وہ قاتل مقتول کو قتل نہ کرتا تو 10-15 سال اور زندہ رہتا، لیکن قتل کر دیا تو گویا جو اس مقتول کی وقت محدد تھی، اس وقت محدد کو قاتل نے پہلے ہی کاٹ دیا، وہاں تک نہیں پہنچنے دیا۔ سمجھ گئے شباب؟ اب اسی پہ آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کی قوت پیدا کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لا علمی سے اور جہالت سے اور عقل کے استعمال سے بچائے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے شباب؟